ان کے باپ بیٹوں پر جائیں. ہاں ان کے باپ بیٹوں پہ پارٹی یہی رہے. عمران خان کو یعنی ابھی رابطے ہو رہے. ایسے لوگ جنہوں نے کہا تھا نہیں چھوڑوں گا پارٹی, چھوڑ گئے, ان میں سے 3 تو جا چکے ہیں. میں 2 کیسز میں دعا کر رہا ہوں کہ اس کا الٹ ٹھیک ہو جائے, جی لائک سن لائک فادر ہو جائے. ایک لمحے کو دیکھتے ہیں اور بندیال صاحب کے اس مسافے اور معانقے کے ذرا سے وقفے میں قاضی فائز صاحب جو ہے وہ پلٹ جاتے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. سابق پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کی پریس کانفرنس کے بعد تحریک انصاف کے رہنماؤں کا رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے. پرویز خٹک نے تحریک انصاف چھوڑنے والوں میں سے کسی سے بھی رابطے کی تردید کر دی ہے, اور ساتھ ہی شاہ محمود قریشی کے حوالے سے جو خبریں چل رہی تھیں ان پر زین قریشی نے کیا ٹویٹ کیا ہے, اس پر بات کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک ویڈیو میں ساتھ دیکھے گئے ہیں. ویڈیو بڑی وائرل ہے, اس پر بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کچھ کامنٹ شامل کرتے ہیں. صفیہ ناصر صاحبہ لکھتی ہیں کہ پی ٹی آئی ختم نہیں ہوئی, پکچر ابھی باقی ہے. صفیہ, یہ بات تو پہلے بھی میں نے کی تھی, اور سیاسی جماعتیں ایسے ختم ہوتی بھی نہیں ہیں. ڈھیروں لوگ نکل جائیں. پاکستان تحریک انصاف کا مطلب ہے عمران خان, جی, جس طرح پی ایم ایل این میں تو ویسی این نواز شریف کے لیے موجود ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا مطلب ہے بھٹو فیکٹر, جی, تو وہ موجود ہے. ایم کیو ایم, اب کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, ایم کیو ایم پاکستان بن گئی, لیکن کوئی اس کی جو ووٹر کی نظروں میں حیثیت ہے وہ نہیں بنی. ایم کیو ایم کا مطلب ہے الطاف حسین, وہ مائنس کر دیا ایم کیو ایم پاکستان نے. لیکن اب بھی ہم کراچی میں جب بات کرتے ہیں تو ان میں سے بہت سی باتیں لوگوں سے کی ہوئی چلا نہیں پاتے, جی, لیکن لوگ الطاف حسین کو اب بھی واپس دیکھنا چاہتے ہیں کراچی کی پاکستان کی پالیٹکس میں. تو سیاسی جماعتیں ایسے ختم ہوتی بھی نہیں ہیں. اچھا, یو زیڈ احسن لکھتے ہیں عافیہ صدیق کے حوالے سے کہ اتنا ظلم خدایا, 20 سال بعد ملاقات اور دونوں بہنیں گلے بھی نہ مل سکیں, کتنا صبر آزما وقت ہوگا دونوں کے لیے. سیریسلی, مطلب اس کو جب آپ امیجن کریں تو آپ کو صرف اس کو امیجن کرنے میں ہی تکلیف ہوتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں پوری دنیا میں. یعنی ان کی بہن جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق اپنے ساتھ کچھ تصاویر لے کر گئی تھیں کہ یہ عافیہ صدیقی کو دکھائیں گی, وہ بچوں کی, فیملی کی, مختلف لوگوں کی, کہ ایک 20 سال بعد موقع ہے. بلکہ 20 بھی نہیں, یہ اور زیادہ کہنا چاہیے, کیونکہ وہ پہلے بھی ملک سے باہر بہت زیادہ عرصہ رہی نا, تو وہ جو میموری تھوڑے وقت کی ہوتی ہے وہ بڑی جلدی, تو اس لیے. لیکن آپ ان تصویروں کو تو چھوڑیے, ان دونوں کو ہاتھ ملانا, اس کا بھی, یعنی کئی دفعہ وہ شیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے بینک میں وہ کاؤنٹر دیکھا, نیچے ایک گلاس کی جگہ ہوتی ہے, آپ اپنا کیش ڈالتے ہیں, بل ڈالتے ہیں, نکال لیتے ہیں, تو ہاتھ ملانے کی گنجائش شاید ہو جائے, انگلیاں تھامنے کی گنجائش ہو جائے. یہ بھی نہیں تھی. دونوں طرف مائک تھا, دونوں طرف ایک دوسرے کو سننے کی سہولت تھی, چھوٹا سا اسپیکر تھا, لیکن اس سے آگے کچھ نہیں, تو بہت تکلیف دے رہا ہوگا. لبنہ سعدیہ صاحبہ لکھتی ہیں کہ ڈر لگ رہا ہے کون بنے گا وعدہ معاف گواہ. ہم نے 2 نام لیے تھے. اچھا, یہ 2 نام اس لیے نہیں لیے کہ کوئی پکی خبر ہے, یہ دونوں نام جو ہیں وہ ان کی جس طرح کی حرکتیں سامنے آئی ہیں ان کی بنیاد پر لیے گئے. فیاض الحسن چوہان صاحب کا بھی اور فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا بھی, تو بڑے وزن میں قافیے کے حساب سے پورے اترتے ہیں. آخری وزن میں جو اعوان اور چوہان ہیں, تو اچھا, لیکن جسمانی وزن میں تو خیر نہیں, اچھا بغیر, اور سیاسی وزن میں بھی نہیں, بالکل نہیں. فردوس عاشق اعوان صاحبہ سے آپ ان کی فکر کی بنیاد پر اور ان کے طرز سیاست کی بنیاد پہ اختلاف کر لیں. ان کی ایک بات اچھی ہے کہ وہ الیکشن لڑ کے آتی ہیں, مخصوص نشست پہ نہیں آتی ہیں. جی, ہمارے یہاں خواتین مخصوص نشست پہ آتی ہیں مگر وہ الیکشن جیت کر آتی ہیں. لیکن فیاض صاحب تو شعلہ بیاں مقرر ہیں. یہ یار وہ صرف شعلہ ہیں. اچھا, یہ باتیں چل رہی تھی, لیکن پرویز خٹک صاحب نے بھی کہہ دیا کہ کوئی رابطہ نہیں. ہاں, یہ انٹرسٹنگ ہے. فواد چودھری صاحب نے جو باتیں کی, فواد چودھری صاحب, محمود مولوی صاحب, عمران اسماعیل صاحب, تو اس کے بعد یہ خبر آئی کہ یہ لوگ ترین صاحب کے کہنے پہ سب کچھ کر رہے ہیں. جی, اور پھر
پارٹی یہی رہے, عمران خان کو یعنی ابھی رابطے ہو رہے ہیں, نئی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کا بدلاؤ, اس کی بدلی ہوئی شکل, یہی تمام لوگ ایک جگہ کچھ کیا جائے. ابھی فائنل کیا ہونا ہے؟ شہباز گل نے ٹویٹ کیا, آپ نے شاید دیکھا بھی ہو, نے کہا شاہ محمود قریشی کو وزیر اعظم بنانے کی پیشکش مائنس عمران خان پر کام شروع. ہاں یہ تو بہت پہلے سے ہم بات کر رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے نا, شاہ محمود قریشی صاحب سے ان کی اولاد کو ملنے نہیں دیا گیا, اور شاہ محمود قریشی صاحب سے فواد چودھری صاحب نے, کیانی صاحب نے, ان لوگوں نے ملاقاتیں کر لی ہیں. تو یہ بڑا حیران کن ہے. حکومت جو کام کر رہی ہے وہ ہمارے سامنے ہے, نظر آ رہا ہے کہ حکومت کس طرح سے چل رہی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ ایک خاص ڈائریکشن میں لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے. حماد اظہر صاحب کا بھی ٹویٹ آیا کہ میں چیئرمین عمران خان کا کارکن ہوں اور تحریک انصاف کا عہدیدار. اگر کوئی دوست مشورہ یا حل تجویز کرنا چاہیں تو اس کا حتمی فیصلہ صرف عمران خان ہی کریں گے. ٹھیک. حماد اظہر جو ہیں جو ینگ لاٹ ہے پاکستان تحریک انصاف, لائک فاروق حبیب صاحب ہوئے, حماد اظہر صاحب ہوئے, مراد سعید صاحب ہوئے, علی محمد خان صاحب بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ ابھی تک تو بڑے ڈٹے ہوئے جمے ہوئے لوگ ہیں. اور میں ایک بڑی دلچسپ بات کل بھی بتاتے بتاتے رہ گیا, وہ بھول گیا تھا میں. آپ بتائیں. میرا کچھ لوگوں سے کسی بھی حوالے سے رابطہ ہے, کسی بھی مینز آف کمیونیکیشن کے ذریعے ان سے رابطہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے, تو ان سے بات ہوتی رہتی ہے. بعض خبریں میں آپ لوگوں سے جب ہم کیمرے کے پیچھے ہوتے تب ڈسکس بھی کیے. تو اب تک ایسے لوگ جنہوں نے کہا تھا نہیں چھوڑوں گا پارٹی, چھوڑ گئے, ان میں سے 3 تو جا چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب کون ہے وہ 3 اس کو چھوڑ دیجئے, لیکن 3 جنہوں نے یہ کہا تھا نہیں چھوڑوں گا, کچھ ہو جائے نہیں چھوڑوں گا, اوور مائی ڈیڈ باڈی والے اسٹانس کے ساتھ, یعنی یہ ورڈز نہیں تھے مگر اسٹانس ویسا ہی تھا. 3 لوگ تو جا چکے. فاروق حبیب کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ نو پولیٹکس وداؤٹ عمران خان. تو ان کے حوالے سے بھی بات کی گئی تھی. اچھا, میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ فاروق حبیب صاحب کا ریزالو ہے یا ان کی کمنٹری ہے, کیونکہ یہ تو ہمارے ہاں تجزیہ کار بھی مانتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت ملک کی سیاست میں سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا ایلیمنٹ, مقبول تو ہیں ہی, بالکل ہیں, لیکن سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا ایلیمنٹ, یعنی پالیٹکس اراؤنڈ عمران خان, ایدر اٹ از اینٹی عمران خان اور پرو عمران خان, اٹ از اباؤٹ عمران خان. ٹھیک ہے, شکر ہے ہم سوشل میڈیا پر بات کر رہے ہیں. ہاں, تو ہم بار بار عمران خان بول رہے ہیں, وگرنہ یہ گفتگو کیسی ہوگی ٹیلی ویژن پہ, پالیٹکس اباؤٹ اٹ از اراؤنڈ, لپسنگ کر رہے ہوں گے, تو یہ ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اچھا, تو فاروق حبیب صاحب کا جو جملہ ہے وہ ریزالو ہے ان کا, یہ میرا یقین ہے کہ ان کا ریزالو ہے. لیکن اگر یہ آپ کسی تجزیہ کار کے منہ سے سنیں تو آپ کو لگے گا یہ کمنٹری ہے, سیاسی حالات پہ اس کا تجزیہ ہے. زین قریشی صاحب نے ٹویٹ کیا, کل تک جو خبریں تھیں, جو تاثر تھا میڈیا میں, انہوں نے کہا کہ آج اڈیالہ جیل میں کل کی ملاقات کے بارے میں کہا, تحریک انصاف کے سابق رہنماؤں سے شاہ محمود قریشی صاحب کی ملاقات پر میڈیا میں جو تاثر دیا جا رہا ہے میں اس کی تردید کرتا ہوں. مخدوم صاحب پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں اور ایک نظریے کے نام ہے. ہم تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں, عمران خان صاحب اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. شاہ محمود قریشی نے آج تک صرف اصولوں اور خدمت کی سیاست کی, نہ کوئی عہدہ نہ کوئی لالچ. شاہ صاحب کو خرید سکتی ہے, کل بھی عمران خان کے ساتھ تھے, آج بھی عمران خان کے ساتھ ہیں. اچھا, ایسا کیا ہوا آپ مسکرائے بغیر نہ رہ سکے؟ دیکھیے, عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا لائک فادر لائک سن, عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں. میں 2 کیسز میں دعا کر رہا ہوں کہ اس کا الٹ ٹھیک ہو جائے, لائک سن لائک فادر ہو جائے. ایک یہ کیس ہے زین قریشی والا, کہ جو زین قریشی کہہ رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب اسی پر ٹکے رہیں اور وہی ان کا فیصلہ ہو. دوسرا کیس کون سا ہے یہ آپ بتائیں نا. مونس الہی اور پرویز الہی. اچھا, یہ الٹ ہے. نہیں, وہ بھی ایسا ہی نا, انہوں نے بھی کہا کہ پہلے وفا ہوگی سر عام ہوگی. ان حالات میں جب یہ بات ہوئی کہ چودھری پرویز الہی بھی پریس کانفرنس کرنے والے ہیں, تو مونس الہی نے ٹویٹر پہ آ کر کہا کہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی. وہ ایک شعر ہے جو بڑا آج کل وائرل ہے, تو انہوں نے کہا کہ پہلے وفا ہوگی اور سر عام ہوگی. نہ وفا کا ذکر ہوگا نہ وفا کی بات ہوگی, اب محبت جس سے بھی ہوگی سیاست کی بات ہوگی. اچھا,
یار یہ محبت تو ٹھیک ہے چھوڑ دیجئے, لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ میں اس لیے کہ پالیٹکس میں سیاست جمہوریت ساتھ ساتھ چلیں گے نا, تو اس لیے پالیٹکس میں اگر کوئی کہیں کسی جگہ ڈٹا رہنا چاہتا ہے, استقامت کے ساتھ اپنا فیصلہ کرنا چاہتا ہے, تو اس کو وہ فیصلہ کرنے کی آزادی ہونی چاہیے جی. تو اس لیے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ جو دونوں بیٹے ہیں, یہ ان کے باپ جو ہیں وہ ایسے ہی رہیں جیسا بیٹا کہہ رہا ہے. ان کے باپ بیٹوں پر جائیں. ہاں, ان کے باپ بیٹوں پر, کیا بات ہے, ان کے باپ بیٹوں پر جائیں, تو یہ دعا کر رہا ہوں میں. اچھا, چیف جسٹس آف پاکستان اور نہیں, اس کو سمیٹ لیں پہلے. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, کیا یہ تمام لوگ جنہوں نے یہ پورا ریزالو شو کیا ہے عمران خان کے ساتھ اسی طرح رہیں گے؟ اچھا, یہ ماتھے پر گولی مارو پارٹ 2 تو نہیں ہے؟ میں اسی طرف آیا تھا نا, تو کیا یہ اسی طرح رہیں گے؟ مجھے لگتا ہے ان میں سے 20% مزید ہلیں گے. اچھا, پھر 80% بڑا نمبر ہے جی, لیکن پہلے بہت بڑی تعداد میں لوگ جا ہی چکے نا, کوئی 120 کے قریب تو ہو چکے ہیں, چنے بچے ہیں. ہاں, تو اب میرا یہ خیال ہے کہ ان میں سے 20% جو ہے وہ مزید ہل سکتے ہیں, 5-7. کیونکہ دیکھیے تمام لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ کچھ نہیں کہا نو پالیٹکس وداؤٹ عمران خان, باقیوں نے یہ بات کی کہ ہمارا رابطہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا, آپ کے ملائے ہوئے نمبر سے رابطہ, تو انہوں نے یہ بات کی کہ ہمارا رابطہ نہیں ہوا, ہم نے ان سے بات نہیں کی فواد چودھری وغیرہ سے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نو پالیٹکس وداؤٹ عمران. رابطے کا بھی مطلب تو یہ ہے نا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی, کیونکہ وہ ویسی بات کر رہے تھے فواد صاحب. لیکن پھر یہی بات کرتے نا, بات یہی کرتے کہ نو پالیٹکس وداؤٹ عمران خان, ود عمران خان, عمران ہی ہوگا ہیش ٹیگ چل رہا تھا, وہ یہ بات کرتے تھے. ان لوگوں نے ابھی یہ بات نہیں کی, انہوں نے کہا ابھی ہمارا رابطہ نہیں ہوا, تو وہ طرح سوچ کے بتائیں گے. تو یہ وہ والا فیصلہ ہے. تو یہ بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے پیونی جج جسٹس قاضی فائز اسحاق ایک ویڈیو میں دیکھے گئے. اچھا, ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہے. جو ویڈیو ہے اس میں سپریم کورٹ کی ایک تقریب ہے, غالباً یہ جمعرات کے روز کی تقریب ہے, اور آج کیا دن ہے؟ آج بھی جمعرات ہے. تو یہ پرانی کوئی ہفتے بعد کی ہے, نکل آئی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ وہاں پر ویڈیو وغیرہ نہیں بن رہی ہوگی, سپریم کورٹ ہے, یہ وہاں پر کسی نے ایسے بنا لی ہے کہ پتہ نہیں چلا, اس لیے چھوٹا سا کلپ ہے. یا اگر کسی نے نکال بھی لیا تھا فون وغیرہ تو منع کر دیا, کیونکہ فون تو لے جانے کی ان عمارتوں میں اجازت ہوتی بھی نہیں عام آدمی کو. تو یہ جو لوگ ہیں یہاں پر یہ ویڈیو بن گئی اتفاق سے, چھوٹا سا کلپ, لیکن دیکھا کیا گیا کہ بندیال صاحب جو ہیں وہ ایک آدھ شخص سے مصافحہ کر رہے ہیں پیچھے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ ان کے دائیں ہاتھ پر ذرا سے پیچھے ادھر کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ بھی کسی سے محو گفتگو ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اس فوٹیج میں بھی اب اپنے ناظرین کو جو ہم دکھا رہے ہیں کہ بندیال صاحب ایک دم پلٹتے ہیں, اور پلٹ کے جس سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب مخاطب ہیں اس شخص سے, اس شخصیت سے مصافحہ کرتے ہیں. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایسے ایک لمحے کو دیکھتے ہیں, اور بندیال صاحب کے اس مصافحے اور معانقے کے ذرا سے وقفے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ پلٹ جاتے ہیں. اچھا, تو یہاں بڑے کون ہیں؟ بڑے تو چیف جسٹس بندیال صاحب ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر اختلافات نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, تو وہ, اور اگر اختلافات ہیں بھی تو بھی ہاتھ ملانے میں کیا تھا, تو وہ ہاتھ ملاتے, سلام کرتے, سلام دعا ہوتی, لیکن نہیں ہوا, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب پلٹ گئے. بڑا برا امپریشن گیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا. سوشل میڈیا پر جب بات ہو رہی ہے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر بڑی تنقید ہو رہی ہے. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے, لیکن ٹھیک ہے, یہ ہمیں پتہ ہے کہ اختلافات ہیں, سنگین نوعیت کے اختلافات ہیں, لیکن ہاتھ ملانے سے بھی گئے. تو یہ تو جو ہے وہ بہت ہی سیریس ہے یہ معاملہ, کہ اگر یہ پھر جو بات ہوتی ہے ایک بینچ میں بیٹھیں تو وہاں تو ممکن ہے کہ ہم چیختا چلاتا دونوں کو ایک دوسرے پر دیکھیں ایک بینچ میں, اچھا ہوا. لیکن قاضی فائز صاحب کو بھی بڑے بڑے اہم بینچز میں اس سے پہلے جو چیف جسٹس صاحبان تھے وہ بھی نہیں بٹھاتے تھے, ایسے ہی ہے, وہ بھی نہیں بٹھاتے تھے. یہ جو بندیال صاحب پہ الزام ہے, اور ایک اور جو ہے نا قاضی فائز صاحب اب بھی آج کل بھی اکثر بڑے بڑے بینچز میں دستیاب نہیں ہوتے, وہ شامل نہیں کیے جاتے, وہ اپنی دستیابی ظاہر نہیں کرتے, وہ چیمبر ورک میں بزی ہوتے ہیں. تو یہ اس لیے بھی ہو رہا ہے. میں عمیق تھا کہ پلا ہوا تھا سکوت میں, یہ جو لوگ محو کلام تھے مجھے کھا گئے. طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.